الراضی اسلامک اسکول مضمون اسلامیات جماعت سوم کلپ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 3۔ آج ہم آپ کی بک کا سبق پیارے نبی کی پیاری زندگی حصہ دوم پڑھیں گے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ حصہ دوم میں ہم پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں کیا کیا واقعات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں حصہ دوم میں سب سے پہلے سمجھیں گے جنگ فجار۔ جنگ فجار جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر 20 برس ہوئی تو پھر ذی القعدہ کے مہینے میں عکاظ نامی مکے کے ایک بازار میں یہ جنگ ہوئی، جس میں ایک طرف قریش اور دوسری طرف مخالف قبائل تھے۔ مخالف قبائل مطلب وہ دشمن قبائل، جو دشمن تھے ان کے وہ قبائل تھے۔ اس جنگ میں پہلے مخالفوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن بعد میں قریش کا پلہ بھاری ہو گیا۔ مطلب کہ پہلے جو تھے وہ پہلے جو تھے وہ جنگ کرنے والے دشمن جو تھے ان کا پلہ بھاری تھا، بعد میں مسلمانوں کا جو قریش کے لوگ تھے جو جنگ کر رہے تھے ان کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اس جنگ میں بہت سے لوگ ہلاک ہوئے، لیکن بعد میں دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، آپس میں ان لوگوں نے دوستی کر لی۔ صلح کا مطلب آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس جنگ میں خاندانی مروت اور صلہ رحمی کی بنا پر شریک ہونا پڑا۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو شریک ہونا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے۔ اس جنگ کو جنگ فجار، گناہ گاروں کی جنگ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرم یعنی خانہ کعبہ اور حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ حرمت پامال مطلب تباہ اور برباد، پامال کا مطلب ہوتا ہے برباد کرنا، کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حلف الفضول۔ حلف الفضول کا مطلب، سب سے پہلے تو حلف الفضول کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جن باتوں پر یہ معاہدہ ہوا تھا وہ تمام باتیں جو تھیں وہ فضیلت والی تھیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا۔ جنگ فجار کے فوراً بعد ذی القعدہ ہی کے مہینے میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ اس آدمی نے مختلف قبائل سے مدد کی درخواست کی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اس نے ابو قبیس نامی پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے اور لوگوں سے درخواست کی کہ اس کا حق اسے دلوانے کے لیے اس کی مدد کی جائے۔ اور اس کی آواز سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے لوگوں میں اصلاح کی تحریک شروع کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس مہم میں شریک ہو گئے۔ قریش کے 5 قبائل بنو تمیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھا ہوئے، سب نے مل کر وہاں ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی مندرجہ ذیل شقیں تھیں۔ شقیں کا مطلب ہوتا ہے دفعات، مطلب قانون کی دفاع جو ہوتی ہیں، جو قانون کے ایکٹ ہوتے ہیں ان سب کو شقیں کہتے ہیں۔ جو شقیں تھیں وہ یہ تھیں کہ آج کے بعد مکہ میں کسی پہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم کو سزا دی جائے گی۔ تو چنانچہ اس معاہدے کے بعد عاص بن وائل سے یمن کے تاجر کا حق دلوایا گیا۔ جس بندے نے حق مارا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کا حق دلوایا، یمن کا جو تاجر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا ہوں، مطلب حلف الفضول میں شریک ہوا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ یعنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی پسند نہیں۔ اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی کی ہیڈنگز جو ہیں، باقی جو چیپٹر ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ کلپ میں سمجھاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔